اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے، اس علم کو آپ جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں، آپ کو اس کی پوری اجازت ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت جملہ حضرت سیدنا پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، اور کمال جملہ ہے۔ اگر کسی کو عقل دے، عقل سلیم دے، تو وہ اس کے لیے جملہ ایک کافی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقتبیس العلم الہی ہے۔ مقتبیس کہتے ہیں اقتباس کرنے والا، لینے والا، حاصل کرنے والا، اخذ کرنے والا۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہیں علم الہی سے اقتباس کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اور جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو یہ معجزہ حاصل ہے، علم الہی میں سے جو چیز چاہیں اخذ کر لیں، اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے آسان لفظوں میں سمجھا دی یہ بات، کسی کو ذرا شعور ہو، عقل ہو، اس کے لیے یہ بات کافی ہے۔ ہمیشہ کوئی جو بیان کرے، جب گفتگو کرے، تو اپنے عقیدے کو معلوم ہو چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، سب سے محبوب بندوں میں سے ہیں۔ آپ سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کوئی ہستی نہیں، اور اللہ رب العزت کے تمام علوم ذاتی ہیں، ازلی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علوم عطائی۔ اس آیت کے ثابت ہوتا ہے کہ غیب خبریں، علم الغیب میں آپ کو طاقت و محبوب، اور ہم علم الغیب آپ کو وحی کرتے ہیں۔ اب یہ بات، یہ پورا یہ واقعہ تھا سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو پوری لڑی ہے، اس پوری لڑی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں بتائیں۔ اور یوسف علیہ السلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال پہلے گزرے، کم و بیش 2500 سال پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں گزر کے وفات پا چکے تھے، اور ان کے 2500 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ اب جب ان کافروں نے، مشرکین نے، یہودیوں کہنے پر حضور کے علم کو ناپنا چاہا، آپ خود کو نبی کہتے ہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کا علم جانتا ہے، اس کے پاس غیب خبریں ہوتی ہیں، اور وہ ماضی، حال، مستقبل تینوں سے واقف ہوتا ہے۔ غیب سے مراد جان لو دوستو، غیب میں ماضی بھی آتا ہے، غیب میں حال بھی آتا ہے، غیب میں مستقبل بھی آتا ہے۔ اگر آپ واقف ہیں تو ہمیں بتائیے کہ وہ 11 بھائی، 10 بھائیوں نے اپنے 11 بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ مصر میں جانے والے بنی اسرائیل مصر میں کیوں پہنچے؟ بنی اسرائیل مصر کیوں گئے جبکہ ان کا علاقہ کنعان تھا؟ یہ سے سوال تھا۔ تو جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی بنی اسرائیل اس لیے گئے، اس لیے یوسف علیہ السلام موجود تھے، آپ نے بلایا، سب پہنچ گئے۔ لیکن نبی پاک سے سب جانتے تھے کہ ایک سوال پہ دوسرا سوال، پھر سوال، پھر سوال، پھر سوال آنا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سوالوں کو بالنقل، پہلے سوال سے لے کر آخری سوال تک ہر بات کا کلیتاً، مجموعتاً، کھول کھول کے وضاحتاً تمام باتوں کا جواب عنایت فرما دیا، تاکہ وہ دلیل ہو جائے اور وہ سند ہو جائے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی احسان فرمایا۔ اگر یہ واقعات قرآن مجید میں نہ آتے تو ان نبیوں سے متعلق جو باتیں تورات، زبور، انجیل کے اندر موجود تھیں، وہ تو لائق استدلال ہی نہیں تھی، بیان کے لائق نہیں ہیں۔ وہ باتیں جو ایک عام شریف بندہ بھی اپنی ذات کے متعلق برداشت نہیں کرتا، ان بدبختوں نے، یہودیوں نے، نصارہ نے وہ عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق رکھا ہوا تھا۔ اب میں سمجھ گئی اتنی واحیات گفتگو جو کوئی کر بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بیان کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ جو الزامات موجود ہیں، مطلب میں اگر بیان کروں 4-5 بہت بڑی بڑی باتیں تھیں۔ چوری کا الزام بنی اسرائیل لگاتے تھے، چوری کا الزام لگاتے تھے، وہ ساری باتیں پوری وضاحت ہوئی، اور اللہ کے حبیب نے ان کی بڑی وضاحت کر دی۔ تو یہ علم الغیب ہے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ کھول دی۔ حیاتاً اگر ہم اس کا تتمہ جائزہ لینا چاہیں تو 5 واقعات ٹوٹل بنتے ہیں۔ پہلا واقعہ خواب کا، دوسرا واقعہ کنویں میں گرنے کا، تیسرا واقعہ فروخت ہونے کا، چوتھا واقعہ مصر میں پہنچنے کا، اور زلیخا کا واقعہ۔
زلیخا کا واقعہ، پورے سارے واقعات بنتے. اس زلیخا کے واقعے کے اندر پھر آخر میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آمد، قحط، اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں کا خواب کی تعبیر پوری کرنا. ایک بات مثال دوں، ایک بہت لوگوں کے دل میں بات موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کی آل میں نبوت نہیں چلی. آج بھی یہ لڑکا کرام اس سوال کر رہا تھا اور کہنے کی بات ہم نے سنی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کا احترام نہیں کیا تھا، وہ گھوڑے سے اترے نہیں تھے، بیٹھے رہے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام آئے تھے. یہ بات غلط ہے. قرآن اس بات کے مخالف چل رہا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا اتنا ادب کیا کہ ان دونوں کو تخت پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے. اب العرش وقر اللہ، اور یوسف علیہ السلام نے والدین کو اوپر تخت پہ بٹھا دیا اور باقی سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، تخت پہ بٹھایا تھا. ادب احترام کو کمی نہیں کی. دوسری بات اس کے اندر تصوف معرفت کی بات ہی چلتی ہے کہ جب انسان مجاہدات اور ریاضات سے گزرتا ہے تو یاد رکھو وہ جب تک پوری طریقے سے مجاہدات سے گزرے گا نہیں وہ گل و گلزار نہیں ہو سکتا. میں یہ ایک واقعہ اکثر سناتا بھی رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، میں خوبصورت واقعہ ہے. حضور قبلہ والے گرامی کے ایک مرید تھے، مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں وہ دلائل الخیرات پڑھ رہے تھے. دلائل الخیرات پڑھنے کے دوران ایک بزرگ شخصیت آئی اور وہ آ کے ان کے پاس بیٹھ گئی. تھوڑی دیر تک وہ اس کو دیکھتی رہی اور پھر پوچھا کہ تم دلائل الخیرات پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے جی حضور دعا خط پڑھ رہا ہوں. میں تمہیں تمہارے مرشد نے دی ہے؟ کہا جی حضور میرے مرشد نے دی ہے. میں تو مرشد بہت کامل ہے، تمہارے بہت کامل اللہ والے. تو کہا کہ خبر دی اس نے. اب یہ احمق کا بچہ تھا، کچھ مریدوں کی عقل جو ہے نا گھٹنوں میں بھی نہیں ہوتی، گٹوں میں بھی نہیں ہوتی. کہنے لگا اگر میرے مرشد کامل ہے تو وہ میرے پیر بھائی کام کیوں نہیں کرتے؟ میرا پیر بھائی بڑی مشکل میں ہے، تکلیف میں گرفتار ہے، اس کی مشکل حل کیوں نہیں کرتے؟ آگے سے وہ مسکرائے اور انہوں نے ایک جواب دیا جو حاصل کلام جواب تھا. انہوں نے کہا اے نادان، اے کمعقل، بے وقوف انسان، سونار سونے کا دشمن نہیں ہوتا. سونا اگر سونار کی ہتھوڑی سے نفرت کرے گا اور اس ہتھوڑی سے دور بھاگے گا تو کبھی بادشاہ کا تاج نہیں بنے گا، بادشاہ کے سر پر سجے گا نہیں. اگر وہ سونار کی بھٹی سے نفرت کرے گا، سونار کی بھٹی سے دور بھاگے گا تو پھر سونا بادشاہ کے ہاتھ پہ انگوٹھی بن کے چمکے گا نہیں. سونے کو اگر بادشاہ کا تاج بننا ہے اسے سونار کی بھٹی بھی سہنا ہوگی اور سونار کی ہتھوڑی بھی سہنا ہوگی. اگر یہ دونوں برداشت نہیں کرے گا اسے کوئی نہ ہوگا. تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پیدائشی نبی تھے. نبوت کسبی نہیں ہوتی، بالکل وحی ہوتی ہے، مگر ان کو اس مقام اور مرتبے پر پہنچانا مقصود تھا. اللہ نے ان کو تمام مجاہدات سے گزارا اور یہ تمام باتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا اس لیے مقصود تھی تاکہ آپ کے دل جمی رہے. یہ جو کافر آپ پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ظلم پہلے نہیں ہے، یہ تو کافر ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے تو بھائی نے ظلم کیا، کیونکہ وہ جو سارا قریش تھا وہ حضور کے بھائی تھے. کو چاچے کا بھائی، کو ماموں کا بھائی، کو تائے کا بھائی، سارے خون تھے. حضرت عدنان پر آ کر ساروں کا نسب ایک ہوتا تھا، قریش کا پورے قریش کا نسب عدنان پہ آ کے ایک ہو جاتا تھا. اور حضرت عدنان کی اولاد ہی پوری کی پوری جو مکے پھیلی ہوئی تھی، چاہے وہ بنو امیہ ہو یا بنو ہاشم ہو، دونوں پورا مکہ جو تھا حضرت عدنان کی اولاد تھی. عدنان پہ آ کر سارا نسب ایک تھا اور اوپر جا کے اسماعیل علیہ السلام پر سارے عرب ایک تھے، ایک باپ کے اولاد تھے سارے. وہ آپس میں گتھے ہوئے تھے، برادری تھی، مطلب سرات برادری کٹی تھی، خون ایک تھا، قبیلوں میں منقسم تھے، قبیلوں میں منقسم. تو اسے بھائی بنتے تھے سننے کے پاس تو اسے بدوی پاس دل مجبور ہوا. اور یہ شیخ ابی طالب کے بعد سورت نازل ہوئی ہے. بعد کی شیخ ابی طالب میں نازل ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں شیخ ابی طالب کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کی انتہا پر ان کی برداشت کر رہے تھے بدبختوں کا، ان قریشی مکہ کا، اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغموم دل کو اللہ تعالیٰ نے تسلی اور تشفی دینے کے لیے یہ پوری سورت مبارکہ نازل فرما دی. پوری سورت نازل ہو گئی اور اس پوری سورت کے اندر سارے کے سارے مفاہیم اور سارے کے سارے مطالب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اب آگے اکثر بات آ رہی ہے وَلَوْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اکثر لوگ ایمان آنے والے نہیں ہیں، آپ کی خواہش کیوں نہیں حرص یعنی آپ کے دل کے اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، آپ کے دل کے اندر یہ بہت شدت خواہش موجود ہے. اللہ نے حرص کا لفظ استعمال کیا، یعنی شدید ترین خواہش آپ کے دل میں ہے کہ سارے قریش والے مومن ہو جائیں.
کیونکہ خون کی محبت تھی، حضور کا خون تھے سارے کے سارے. آپ کا چاہتے تھے مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، مگر اللہ فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نظام نہیں ہے، نظام نہیں ہے. وہ بڑا خوبصورت اس نے کہا شعر، جگہ مراد آبادی کا، کوئی مست ہے تو کوئی تشنا لب، تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے، مگر اس کا کوئی کرے گا کیا، یہ تو میں قد کا نظام ہے. نظام میں قدر چلتا ہے صحیح. اور آپ جتنی بھی تبلیغ کر لیں، تبلیغ کرنے کے باوجود جتنے بھی ان کو تبلیغ کر لیں، بلا لیں، ان کو تلقین کر لیں، یہ اسلام لانے والے نہیں ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور آسمان و زمینوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن پہ لوگ گزر ہوتا ہے اور انہیں صاف صرف نظر کیے ہوئے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور ان میں اکثریت ایسی لوگوں کی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں. فَأَفَآمَنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ من عذاب اللہ او تاتیہم الصاعة بغتة وہم لا یشعرون. اور کیا اس بات بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کا عذاب چھا جانے والی آفت آ جائے، کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے اور خبر بھی نہ ہو، بے خوف ہو چکے ہیں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. آپ فرما دیجیے اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں تم کو. علی بصیرۃ وانا من اتبعنی، اور میں کوئی بصیرت پہ قائم ہوں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک وہ ذات اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اب یہ بات کوئی خاص ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں. بصیرت اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ انہیں یہ پتہ لگے کہ حضور اپنے وہم و گمان سے بات نہیں کر رہے، حضور اس بات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ان پر عذاب الہی آنا ہے اور جو ان پر ظلم سب ہونا ہے اس کا بتا رہے ہیں. اب میں ایک مثال سمجھاؤں، بہت کم لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون دونوں کا علم تھا، آقا دیکھ رہے تھے. اب یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، صاحب کتاب نہیں ہے، صاحب شریعت نہیں ہے، وہ انی اعلم ما لا تعلمون کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے، تمہارے علم میں وہ بات موجود نہیں ہے جو میں دیکھتا ہوں. نبی بہت کچھ دیکھتا ہے دوستوں. ایک ولی کی بصیرت اتنی قائم ہوتی ہے کہ وہ دور کا معائنہ کر لیتا ہے. یعنی آج کے زمانے میں وہ جو ایک افغانستان کے بزرگ ہیں ان کی کچھ وہی آج ملتی ہیں کہ بھائی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے. انہوں نے کیا ہوتا کہ پیشن گوئی کا کیا کی ہوئی ولی تھے وہ، نبی پاک سے علم تو اس سے کئی گنا بلند. ساری کائنات کا علم، ساری کائنات کا علم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک چڑیا سمندر میں سے ایک قطرہ اپنے منہ بھر لے، بس اس سے آگے کائنات کا علم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں ہے. یاد رکھو دوستو. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وللدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون. اور آپ کو ہم نے نہیں گزارا ان بستیوں میں سے جن کو ہم نے وحی کی تھی، افلم یسیروا فی الارض، کہ تم نے زمین پہ سیر نہیں کی ہے، فینظروا، پس تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم سے پہلے لوگوں کا حشر کیا ہوا ہے. وللدار الاخرۃ خیر، آخرت کا جو گھر ہے وہ بہترین ہے. للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتی ہیں. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، بے عقل ہو، بے سمجھ ہو، نہ سمجھ ہو تم. اب عرب گزر تمام علاقوں سے ہوتا تھا، یعنی شعیب علیہ السلام کے مدین سے گزرتے تھے، مصر سے گزرتے تھے یوسف علیہ السلام کے، اور وہ لوگ شام سے گزرتے تھے جہاں ایوب علیہ السلام موجود تھے. اس کے علاوہ وہ جو عاد اور سمود کی کھنڈرات وہاں سے گزرتے تھے. تو یہ جتنے 35 انبیاء جن کی تذکرہ قرآن میں موجود ہے، 35-40 انبیاء، ان تمام کی قوموں کے اوپر سے تمام قریش گزرتی تھی، ان کے واقع تھے، اور وہ سٹوریز انہوں نے سنی ہوئی تھی. یہ نہیں کہ وہ سٹوری سے واقف نہیں تھے. عاد، سمود، خزوم، یہ ساری جو قومیں جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، مثالیں ساری قوموں کے بارے میں یہ لوگ جانتے تھے، وہاں سے گزر ہوتا تھا ان کے علاقے میں پڑتی تھی. اس عربوں کے علاقے کے نبی صاحب بیان کیے تعالیٰ جن کو جانتے تھے. اور تم دیکھتے نہیں، زمین سیر کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو شر کیا کیا. تو گزرتے ہو لیکن تم عقل نہیں پکڑتے،
ہوش نہیں کرتے تم لوگ. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من النشاء فلا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. یہاں تک جب پیغمبر نافرمان قوموں سے مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا, ان سے جھوٹ بولا گیا ہے, یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا, تو رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی اور پھر ہم نے جس نجات بخشی اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا. ہماری پہلی قوم نہیں جو کہ کہا کرنے کا عذاب کوئی نہیں آنا, اس سے پہلے نبیوں کو بھی یہ حال ہوا, نبی تبلیغ کر کر کے تھک گئے, انہوں نے مان کے نہیں دیا, آخر میں نے عذاب بھیج کے ختم کیا معاملہ, جاؤ بھگتو جا کر. لقد کان فی قصصہم عبرۃ, بے شک ان قصوں میں ان کے لیے عبرت ہے, اولی الالباب, ان لوگوں کے لیے عقل رکھتی ہیں, فہم رکھتی ہیں, سوچ رکھتی ہیں. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذین بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون, اور آسمانی کتابوں کی تصدیق جیسے پہ نازل ہوئی ہیں اور حقیقی تفسیر ہے, ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے کر آئے. یہ آج سورہ یوسف الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی. خوبصورت دوستو, انتہائی خوبصورت ہے صورت ہے اور معرفت کی صورت ہے. جو کوئی بندہ سے پڑھے گا اللہ کی معرفت اسے عطا ہوگی, معرفت عطا ہوگی. اور اس صورت کے اندر بڑے عبرت انگیز واقعات موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے کسے بیان کیے ہیں, یہ میں پوری باتیں بیان کرتا ہوں, یہ محض کہانیاں نہیں ہیں کہ تم ان کو کہانی سمجھ کے انجوائے کرو چھوڑ دو. جیسے ہم کوئی سٹوری پڑھتے ہیں, کوئی سٹوری دیکھتے ہیں, وہ دیکھنے کے بعد ایک لہر یاد ہی بھول گئے. بھائی عبرت ہے, عبرت کہتے ہیں اسے تم اپنی آخرت کے بارے میں گمان کرو, سبق لو اس سے تم سمجھو, اور سمجھ کس کے لیے؟ اولی الباب, صاحبان عقل کے لیے سمجھ. اور جو بے عقل ہے, بے شعورے ہیں, ان کے لیے صرف اسی جوتے ہیں, دو جہانوں میں جوتے ہیں ان کے لیے, اس جہان میں جوتے ہیں اور اس جہان میں جوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑے بندہ, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پکڑے بندہ, اپنے آپ کو بچا کے رکھیں چیزوں سے. الحمدللہ السلام علیکم یا سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب ما يحبك ويرضى. اللهم ادخلنا في زمرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما, آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما, آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما, آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اپنے محبوب آقا سے ہمیں خصوصی نگاہ کا التفات صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ